علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسمو امیر نے جمہوریہ پاناما اور کامن ویلتھ ڈومینک کے صدور کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ قطر نے ایتھیوپیا کی حکومت اور ٹیگرائی کے عوامی محاذ آزادی کے درمیان دشمنی کی کارروائیاں روک دینے کے سمجھوتے اور یوکرین کے ساتھ اناج کی برآمدات کے سمجھوتے میں روس کی واپسی کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان آج وزیر آباد میں ان کے کنٹینر پر کی جانے والی فائرنگ میں زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ پاناما کے صدر لورنٹینو کوٹیزو اور کامن ویلتھ ڈومینک کے صدر چارلز سیورین کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ پاناما کے صدر لورنٹینو کوٹیزو اور کامن ویلتھ ڈومینک کے صدر چارلز سیورین کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ پاناما کے صدر لورنٹینو کوٹیزو اور کامن ویلتھ ڈومینک کے وزیر اعظم جناب روزویلٹ سکیریٹ کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ نے ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کی چیمپئن شپ کی سیکیورٹی میں شریک قطر کی امیری فضائیہ اور امیری ایئر ڈیفنس فورسز کی تیاریوں کا جائزہ لیا ہے۔ وہ ان دنوں اس چیمپئن شپ کی سیکیورٹی میں شریک یونٹوں کے دورے کر رہے ہیں اور ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کے اس اہم ایونٹ کی مناسبت سے وزارت دفاع کی تیاریوں کا معائنہ کر رہے ہیں۔ وزیر مملکت کے اس دورے میں انہیں اس ایونٹ کے فضائی تحفظ سے آگاہ کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ اس سے پہلے ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کی حفاظت میں شریک امریکی اور اطالوی فورسز کا بھی معائنہ کر چکے ہیں۔ امیری بحریہ نے ام الحول میں بحریہ کے اڈے میں ترکی کے بحری جہاز F513 بورگازڈا کا خیر مقدم کیا ہے، اور اس بحری جہاز کی آمد وزارت دفاع کی جانب سے ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کی سیکیورٹی کے لیے برادر اور دوست ملکوں کے ساتھ کیے جانے والے تعاون کے سمجھوتوں کا ایک حصہ ہے۔ ترک فورسز نے ان کے بہترین استقبال پر وزارت دفاع کا شکریہ ادا کیا ہے اور اس ایونٹ کی حفاظت میں اپنی شرکت پر اپنی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ان کی مہم کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ دنیا کے سب سے بڑے فٹ بال ایونٹ فیفا قطر 2022 میں اب صرف 17 روز باقی رہ گئے ہیں، اور قطر کو دنیا بھر سے آنے والے شائقین کے استقبال کے لیے سجایا جا رہا ہے۔ ساری دنیا سے آنے والے لوگ قطر کے خلاف لگائے جانے والے بد نیتی پر مبنی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دوحہ کی پرانی بندرگاہ کے اہلکاروں نے انکشاف کیا ہے کہ اس بندرگاہ کو ڈیولپ کر کے اب اسے ایک سیاحتی شہر میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس طرح یہ ورلڈ کپ کے انعقاد کے موقع پر قطر میں ایک نئے سیاحتی مقام کا اضافہ بن گئی ہے۔ دوحہ کی اس قدیم بندرگاہ کے علاقے کو
4 سالوں میں ڈیولپ کیا گیا ہے اور یہ رقبہ 8 لاکھ مربع میٹر پر مشتمل ہے جسے ورلڈ کپ کی پبلک کے لیے تیار کیا گیا ہے اور اب یہ مقامی اور دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کے لیے ایک نیا سیاحتی مقام بن گیا ہے۔ دہشت گردی کی روک تھام اور ثالثی کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی سے ملک میں جمہوریہ بھارت کے سفیر جناب دیپک متل نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی فنڈنگ کی روک تھام کے لیے دونوں ملکوں کی مشترکہ کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ قطر نے وفاقی ڈیموکریٹک جمہوریہ ایتھیوپیا اور ٹیگرائی کے عوامی محاذ آزادی کے درمیان دشمنی کی کارروائیاں روک دینے کے سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ تنازعوں کے پرامن حل کی یہ ایک زندہ مثال اور ایتھیوپیا میں پائیدار امن کی بحالی کے راستے پر ایک اہم قدم ہے۔ یہاں کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں قطر کی اس امید کا اظہار کیا ہے کہ دونوں فریق اس سمجھوتے کی پابندی کریں گے اور وہ سول باشندوں تک انسانی امداد پہنچانے میں آسانی اور ان کی حفاظت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعمیری طریقے سے تعاون کریں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ قطر مذاکرات کی سرپرستی کے لیے افریقی یونین کی کوششوں اور جمہوریہ جنوبی افریقہ کی جانب سے مذاکرات کی میزبانی کی قدر کرتا ہے۔ قطر نے بحر اسود کے راستے اناج کی برآمدات کے سمجھوتے میں روس کی واپسی کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس نے گزشتہ جولائی کے مہینے میں شہر استنبول میں یوکرین کے ساتھ اس سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ وزارت خارجہ نے آج اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر اناج کی برآمدات دوبارہ شروع کرنے کے لیے اقوام متحدہ اور جمہوریہ ترکی کی کوششوں کی بھرپور قدر کرتا ہے۔ اس نے اپنی اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ عالمی غذائی سیکیورٹی کے فروغ کے لیے اس سمجھوتے کی مدت میں اضافے کے مذاکرات بھی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ نے دوست ملک وفاقی ڈیموکریٹک جمہوریہ نیپال میں کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے کی جانے والی کوششوں میں مدد دینے کے لیے طبی امداد کی ایک کھیپ کاٹھمنڈو روانہ کی ہے۔ اس کھیپ میں 4 ٹن آکسیجن کنسنٹریٹرز اور 164 کلو گرام ریمڈیسیویر دوائیں شامل ہیں۔ قطری ترقیاتی فنڈ کے بیان کے مطابق کاٹھمنڈو میں قطری سفارت خانے کے فرسٹ سیکریٹری جناب خالد عبداللہ الابراہیم نے یہ امدادی کھیپ نیپال کی وزارت صحت و آبادی کے نمائندوں کے حوالے کی ہے۔ یہ طبی امداد نیپال میں بہبود صحت کے سسٹم کے فروغ اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلقہ مشکلات کی شدت میں کمی لانے کی غرض سے بھیجی گئی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان آج پاکستان کے مشرقی شہر وزیر آباد میں اپنے حامیوں کے ایک بڑے جلوس کے دوران ان پر کیے جانے والے ایک قاتلانہ حملے میں زخمی ہو گئے ہیں۔ ان کے پاؤں میں گولی لگی ہے اور وہ گزشتہ ایک ہفتے سے دارالحکومت اسلام آباد کی طرف جانے والے مارچ کی قیادت کر رہے تھے۔ وزیر آباد کے اللہ چوک میں ان کے کنٹینر پر فائرنگ کر دی گئی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں 14 اشخاص زخمی ہو گئے ہیں۔ عمران خان کا مطالبہ ہے کہ ملک میں قبل از وقت عام انتخابات کرائے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو فوری تحقیقات کرانے کا حکم دیا ہے، جبکہ پاکستان کی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ رائٹر کے مطابق پی ٹی آئی کے ایک شخص کا کہنا ہے کہ ایک شخص قتل ہو گیا ہے۔ آج صبح فلسطین میں مقبوضہ القدس کے شمال مغربی مقام بیت دقو میں قابض اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے ایک اور فلسطینی شہید ہو گیا۔
قابض فورسز نے مغربی کنارے کے متفرق مقامات سے 18 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ پاناما اور کامن ویلتھ ڈومینیک کے صدور کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ قطر نے ایتھیوپیا کی حکومت اور ٹیگرائی کے عوامی محاذ آزادی کے درمیان دشمنی کی کارروائیاں روک دینے کے سمجھوتے اور یوکرین کی اناج کے برآمدات کے سمجھوتے میں روس کی واپسی کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان آج وزیر آباد میں ان کے کنٹینر پر کی جانے والی فائرنگ میں زخمی ہو گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔